رحمت عالم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اظہار نبوت کے چند دن بعد کی بات ہے۔ ابھی 5 یا 6 افراد نے اسلام قبول کیا۔ آپ حضرت ابوبکر کے ساتھ ایک سفر پر ہیں۔ راستے میں دیکھا کہ ایک بچہ بکریاں چرا رہا ہے۔ حضور نے اس بچے سے کہا، بکری لاؤ اور دودھ دوہ کر ہمیں دودھ پلاؤ۔ اس بچے نے عرض کیا کہ مجھے میرے مالک کی طرف سے دودھ پلانے کی اجازت نہیں، میں امانت میں خیانت نہیں کر سکتا، معذرت قبول کیجیے، میں آپ کو دودھ نہیں پیش کر سکتا۔ حضور نے فرمایا، کیا کوئی ایسی بکری ہے جو دودھ نہ دیتی ہو؟ اس کو میرے پاس لے آؤ۔ وہ لے آئے۔ حضور نے بسم اللہ شریف پڑھ کر اپنا ہاتھ بکری کے تھن پر پھیرا، دعائیہ کلمات پڑھے، تھن دودھ سے بھر گیا۔ حضور نے دودھ دھویا، خود بھی پیا اور حضرت ابوبکر صدیق کو بھی سیر حاصل دودھ پلایا۔ وہ بچہ یہ دیکھ کر حیران تھا۔ حضور تشریف لے گئے، لیکن اس بچے کے ذہن میں سارا دن یہ بات تازہ رہی۔ شام دستک ہوئی، دیکھا وہ بچہ دروازے پر کھڑا ہے۔ فرمایا، بیٹا کیسے آنا ہوا؟ عرض کی، آپ نے جو کلمات پڑھ کر تھن پر ہاتھ پھیرا اور دودھ بھر گیا، مجھے وہ کلمے سکھا دیں۔ حضور نے اس بچے کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تم تو خود سکھانے والے بنو گے، یعنی تم استاد بنو گے۔ آپ کی نوازش، پھر آپ کے پیار اور آپ کے اخلاق کریمہ سے وہ بچہ اتنا متاثر ہوا کہ حضور کی بارگاہ ہی سے جڑ گیا اور 23 سال تک حضور کے ساتھ رہا، سفر میں، حضر میں، ہر وقت حضور کے ساتھ۔ ایون کہ حضور کے گھر میں اس بچے کو بغیر اجازت کے حاضر ہونے کی اجازت رہی۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے، اس لیے ان کو تکیے والا، نعلین والا یا مسواک والا کہا جاتا ہے کہ حضور کی یہ ساری چیزیں یہی کنٹرول کرتے، یہی سنبھالتے تھے، اور امت کے فقہا کے سردار بنے۔ یہاں تک کہ حضور نے وہ 4 افراد جن سے قرآن سیکھنے کا حکم فرمایا، ان میں سے ایک یہ بھی ہیں۔ حضور نے یہ بھی فرمایا کہ میرے اس پیارے کو امت کے لیے جو پسند ہے، مجھے بھی وہ امت کے لیے پسند ہے، اور جو اسے امت کے لیے پسند نہیں، وہ مجھے بھی امت کے لیے پسند نہیں۔ اس پیارے حضور کے خادم اور صحابی کا نام حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ عبداللہ بن مسعود ہیں جن کی فقاہت اور جن کی رائے سے صحابہ اکرام بھی اتفاق کرتے، اور جب آپ رائے دیتے تو سب خاموشی سے قبول کرتے۔ اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ ایک طالب علم کو ایماندار ہونا چاہیے، ایک طالب علم میں شوق اور ذوق ہونا چاہیے، اور ایک طالب علم کے اندر خدمت گزاری کے جذبات ہونے چاہیے۔ جو طالب علم یہ اوصاف رکھتا ہے، وہ نمایاں اور ممتاز مقام حاصل کرتا ہے۔ اللہ کریم ہمارے طلباء کو، ہم سب کو بھی ایسے ہی نمایاں اوصاف نصیب فرمائے۔